نبی کہتے تھے میرے چوٹ لگے. جب امام حسین روتے ہیں نبی کہتے ہیں میں روتا ہوں. جب امام حسین مسرور ہوتے ہیں تو میں بھی مسرور ہوتا ہوں. مجھے بتائیے جب امام حسین کو شہید کیا گیا ہوگا تو نبی کو کیا تکلیف نہ ہوگی؟ اور اس سے زیادہ تکلیف تب ہوگی جبکہ حسین ابن علی کے راستے کو چھوڑ کر ان کے امتی اپنے پیغام کو دے اپنی زندگی کو گزارا. اس لیے کہ حسین ابن علی جھوٹ کے خلاف تھے, حسین ابن علی اہانت کے خلاف تھے, حسین ابن علی تمام گناہوں سے پاک تھے اور گناہوں سے دور رہ کر اپنی زندگی کو گزار رہے تھے. ہمیں بھی پیغام دیا اگر ہم واقعی حسینی ہیں تو ہمیں چاہیے یہی کرنا چاہیے. اہانت ہم نہیں کریں گے, دعا کرنی چاہیے. استغفاف ہم نہیں کریں گے, آپسی رنجشیں ہم نہیں رکھیں گے, بھائی چارگی کو ہم نہیں توڑیں گے. آپسی مقاصد میں رہ کر آپ ذاتی مفاد کے لیے مذہب اسلام کو پلے بلائے داغ سے پس پشت ہم نہیں ڈالیں گے. یہ اگر ہم سوچ بنا لیں اور جمی گناہوں سے بچنے کی سوچ بنا لیں کہ جمی گناہ ہم نہیں کریں گے, ایسی اگر کوئی تدبیر کرتا ہے تو دو جہاں کے سلطان فرماتے ہیں پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر گناہ سے محفوظ فرماتے ہیں. حسین وہاں سے اٹھے, اٹھنے کے بعد پھر نبی کے قدموں کی طرف سے نبی کے گنبد کے نیچے نبی کے مزار پر اپنے سر کو رکھ دیا اور رکھ کر کے کہا تھا نانا میں وہی حسین ہوں جس کو آپ نے چوما ہے, سونگا. مجھے جنتی پھول کہا ہے, مجھے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا, مگر آج میں مدینہ آپ کا چھوڑ رہا ہوں. کون چاہتا ہے مدینہ چھوڑنا, مگر تمہاری امت نے مجھے مجبور کر دیا, تمہاری قوم نے مجبور کر دیا کہ مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا. میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا مگر مجھے جدا کیا جا رہا ہے. محترم حضرات اتنا کہتے کہتے آپ کو خواب ہو گیا, یعنی نیند آ گئی. نیند حقیقت میں یاد رکھنا حسین ابن علی کو جب نیند آئی, مورخین فرماتے ہیں حسین ابن علی کو جب نیند آئی تھی نا تو اللہ اکبر کہتے ہیں میرے خواب میں دنیا دار نہیں مدینے کے تاجدار آئے. نبی نے آ کر فرمایا حسین تو پہنچ, میدان کربلا محمد بھی حاضر ہو جائے گا, فاطمہ بھی آئے گی, علی مرتضیٰ بھی آئیں گے. ارے ہم نے جو تجھے تربیت دی ہے ہم بھی تو اس کے جوہر دیکھیں گے, ہم بھی تو تیرے کمالات دیکھیں گے, ہم بھی تو تیرے جمالات دیکھیں گے, ہم بھی تو دیکھیں گے جو ہم نے تجھے تیار کیا ہے امتحان کے لیے تو تیار ہو چکا ہے کہ نہیں. حسین ابن علی جا, ہم استقامت کے لیے تیرے لیے دعا کریں گے. حسین ابن علی اٹھ, ارے میں بھی تو تجھے جب تیری جیب سے پانی کے لیے تیری جیب اور تیرا منہ سوکھ جائے گا, تیرے جسم کے حصہ یعنی جسم کا ہر خطہ پانی مانگے گا, وہ تڑپ وہ نڈھال ہونا میں بھی تو تجھے دیکھوں گا اور اس قوم کو دیکھوں گا کتنا تجھ پر تشدد کے پہاڑ توڑے گی, کتنا ظلم کرے گی. حسین ابن علی کے لیے نبی کونین نے کہا. اب امام حسین پہنچے, پہنچنے کے بعد نکلے اور گھر نکلنے کے بعد کہا سامان تیار ہے چلو. محترم حضرات تمام لوگ تیار ہیں مگر آپ کی بیٹی سغرا نے کہا تھا بابا مجھے چھوڑ کر نہ جائیے گا, مجھے چھوڑ کر خدا نہ جائیے, مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ واپس نہیں آئیں گے. اے بابا مجھے نوکرانی بنا کر ہی لے چلو, علی اصغر کو کھلاتی رہوں گی. نبی کے نواسے نے منع کر دیا. بہر کیف یہ مسلم بن عقیل مکے میں گیا, مسلم بن عقیل گئے کوفہ, وہ پہنچ کر مارکہ کربلا آ گیا. ٹھیک ہے, جب مارکہ کربلا آیا نا تو محترم حضرات ایک صحابی دو صحابی قربان ہو گئے راہ خدا میں. ایک صحابی جب قربان ہوئے تھے نا تو قربان ہونے کے بعد 21 کو انہوں نے قتل کیا تھا اور عمر کتنی تھی 76. کتوں کو قتل کیا 21 کو. 21 کو قتل کرنے کے بعد عمر کتنی تھی 76. مگر محترم حضرات آپ دیکھیے گا ایک جب امام حسین نے ان کو اپنے سر پر رکھا نا, اپنے قریب کیا, پھر ان کی عورت کے گود میں دے دیا تو محترم حضرات ایک بچہ تھوڑی سی تلوار لے کر نکلا اور بہت تیزی کے ساتھ آ رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا میں قتل کر دوں گا یزیدیوں کو, 22 ہزار کے لشکر جرار کو تنہا کاٹ دوں گا. حسین نے کہا تھا یہ بیٹا کس کا ہے تو لوگوں نے سوال کیا تھا, حضور والا ہم کو تو خبر نہیں ہے کس کا ہے. امام حسین نے پھر کہا مجھے بتاؤ تو صحیح یہ بیٹا کس کا ہے. وہ شور مچا رہا ہے بیٹا, پورے میدان کربلا کو ہلائے پھر رہا ہے اور 22 ہزار کے لشکر جرار کو اللہ اکبر تمام کے قریب جا رہا ہے. حسین نے کہا بیٹے تو کون ہے بتا تو صحیح. تو اس موقع پر اس بیٹے نے کہا تھا کہ جو یہ پڑا ہے نا گود میں یہ مرد واحد, اسی کا میں شہزادہ ہوں, اسی کا میں بیٹا ہوں. میں ان تمام کو کاٹ کر ان کی مڑیاں آپ کے قدموں پر قربان کروں گا. حسین ابن علی مجھے اجازت دیجیے گا. تو حسین نے کہا تھا نہیں نہیں بیٹے بتا تو صحیح تجھے اتنا اچھا بولنا کس نے سکھایا ہے. تو کہا میرے بابا نے سکھایا. بتا اور کیا سکھایا ہے. تو اس بیٹے نے کہا تھا میرے بابا نے بتایا
فرمایا تھا اے میرے بیٹے جب باری آ جائے کیسی بھی کہ صورت حال کی بھی تو سب کچھ برداشت کر لینا مگر عظمت حسین کی عزت پر پامال نہ ہونے دینا. یہی میرے بابا نے سکھایا. اور ایک بات یہ بھی سکھائی تھی کہ ہمیں اور تمہیں جو زندگی گزار رہے ہیں یہ حسین کی محبت میں مزے کے لیے نہیں بلکہ حسین کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے. یہ محترم حضرات اس موقع پر کہا جب وہ شہید ہو گئے تو امام حسین نڈھال ہو گئے. اس موقع پر حسین نے کیا کہا تھا اللہ اکبر اب کون جائے گا میری طرف سے. علی اکبر پیچھے سے آ جاتے وہ کہتے بابا میں جاؤں گا. کیا کہا بابا میں جاؤں گا. 18 سال کی کمائی محترم حضرات اس سے پوچھئے جس کا 18 سال کا بیٹا. امام حسین نے خود زمین سے بھی کہا تھا یہ زمین امام حسین کے پاس کوئی دولت نہیں لیکن یہ 18 سال کی دولت میری امانت ہے. زندگی بھر کی کمائی یہی ہے. اور علی اکبر شبیہ رسول تھے نبی کی طرح وہ بھی دکھا کرتے. محترم حضرات ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج رہا. ذرا سوچئے کیا دل تھے ان لوگوں کے. اللہ اکبر. حسینی جذبہ اللہ تعالیٰ تمام کو نصیب فرمائے. جذبہ حسینی نصیب فرمائے. حسین ابن علی کا بیٹا جب گیا نا وہاں بیٹھ کر کے محترم حضرات تمام یزیدی کے لوگوں کے درمیان سے گزر گیا. ادھر سے چکر لگایا ادھر سے چکر لگایا مگر یزیدی بھیڑیے کوئی بھی اسے پکڑ نہ پایا. مگر محترم حضرات ایک وقت ایسا آتا ہے تمام لوگوں نے یک بار ہو کر ان پر حملہ کر دیا اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. حسین ابن علی جب گئے تھے نا ان کو اٹھانے ایک روایت میں آتا ہے جب آپ نے وہ تیر نکالا تھا تو تیر کے ساتھ حضرت علی اکبر کا کلیجہ آ گیا. یہ تیر کے لیے کیا ہے یہ اتنی قربانیاں مذہب اسلام کے لیے کی ہیں. حسین ابن کلیجہ آ گیا. اور محترم حضرات یہ ایک روایت یہی رکھیے دوسری مورخین کا قول بھی یاد رکھیے علی اکبر کو اس طریقے سے قتل کیا تھا کہ حسین ابن علی میدان کربلا کی دھول میں ڈھونڈتے تھے کہاں علی اکبر کا ہاتھ ہے کہاں پیر ہے کہاں ناک ہے کہاں سر ہے کہاں سینہ ہے کہاں بدن کا حصہ ہے. حسین ابن علی نے جب تمام حصوں کو دیکھا اور کوئی حصہ نہ ملا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیوں کیا. اس لیے کیا تھا تاکہ امت مسلمہ سوتی رہے نہیں پیارے اس لیے کیا تھا تاکہ مذہب اسلام میں ایک انقلاب برپا ہو جائے. تمام لوگ تاکہ حق بات کہیں تو انہیں یاد آ جائے حسین کی زندگی. اگر کوئی برائی کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیکے تو حسین کی زندگی کو یاد کر لے. علی اکبر کے محترم حضرات جب کئی ہاتھ ڈھونڈتے کئی انگلیوں کو تلاش کر رہے ہیں کئی ہاتھ ذرا سہن تو دیجئے ایک باپ اپنے بیٹے کی اگر انگلیوں کو دیکھے تو عالم کیا ہوگا. محترم حضرات خیال تو کیجئے حسین ابن علی کو ڈھونڈتے رہے مگر جب نہ ملے تو حسین ابن علی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا تھا حسین حکم دیتا ہے بتا بیٹے علی اکبر تو کہاں ہے. تو محترم حضرات تاریخ بتاتی ہے ہاتھ کہیں سے اٹھتا تھا پیر کہیں سے اٹھتا تھا جسم کے حصے کہیں سے اٹھتے تھے منہ کہیں سے اٹھتا تھا زبان کہیں سے اٹھتی تھی. ہاتھ کہتا تھا بابا میں ادھر ہوں دوسرا ہاتھ کہتا تھا بابا میں ادھر ہوں پیر کہتا تھا بابا میں ادھر ہوں. حسین ابن علی اپنی جوانی کی دولت اللہ اکبر اٹھائے پھر رہے ہیں بینتے پھر رہے ہیں. محترم حضرات میں پوچھنا چاہوں گا کس لیے تو کہنا پڑے گا مذہب اسلام کی بقا اور ہم تمام کے لیے. ہم محترم حضرات علی اکبر بہرحال قربان ہوتے ہوتے تمام ہو گئے. ٹھیک ہے علی اصغر پہ بات آئی کس پہ آئی کتنے تھے 6 سال کی 6 ماہ کی عمر. حضرت زینب نے قریب کیا اور کہا تھا بھائی ادھر تو آنا. بھائی کو قریب کیا اور قریب کر کے کہا اسے رکھ لو اور اس کے لیے پانی تو مانگ لو. تو کہا وہ پانی نہیں دیں گے. ارے جس نے میرے بیٹے کو قربان کر دیا وہ پانی کیا دیں گے. تو کہا پھر بھی مانگ لو. اچھا تو کہتی ہے تو مانگ لیتا ہوں. حسین ابن علی نے علی اصغر کو لے لیا اور لینے کے بعد ایک چادر کو ڈال دیا. آپ اس چادر کو جانتے میں کیوں کہہ رہا ہوں چادر کو ڈال دیا. یہ چادر وہی تھی جو نبی کی کملی تھی. علی اصغر کے اوپر جو چادر طیبہ ہے یہ وہ کملی تھی کہ جس کو فاطمہ تو زہرا کو دینا چاہا حضرت زینب کو بھی دینا چاہا حضرت خدیجہ کو بھی دینا چاہا مگر جب نبی کونین نے حضرت فاطمہ کو دیا یا حضرت خدیجہ کو دیا تو حکم آیا اے محبوب اپنی چادر کو اپنے پاس رکھ لے ہمیں ضرورت نہیں ہے. عرض کیا پروردگار میں تو اس لیے دے رہا ہوں کہ میری چادر کے لیے تمام لوگ لائن میں لگے ہیں تمام لوگ چاہتے ہیں ابو بکر چاہتے ہیں مجھے مل جائے مجھے اس کا ٹکڑا مل جائے مجھے سب کے قریب رہنا مل جائے. مگر محترم حضرات آپ جانتے ہیں نبی کونین نے کہا میں اپنی بیٹی کو چادر دینا چاہتا ہوں تو اس موقع پر پروردگار نے فرمایا کیوں. کہا راحت کے لیے سکون کے لیے تاکہ آسانی رہے. اللہ اکبر. نبی کونین سے حضرت جبریل نے فرمایا تھا عرض کیا تھا اے نبی کونین حضور تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ اپنی چادر کو اپنے پاس رکھیے اس لیے کہ پروردگار نے تمہاری بیٹی یا تمہاری بیوی کے لیے اپنی رحمت کی چادر کا انتظام فرمایا. یہ حسین ابن
محترم حضرات رحمت کی چادر کا انتظام فرما دیا ہے. اور یہی چادر جب زینب کو دی تھی نا تو بھی جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ چادر کو واپس رکھ لو. عرض کیا کیوں رکھ لوں؟ کہا یا رسول اللہ چادر کو رکھ لو. محترم حضرات امت کی شہزادیوں ذرا سنو، نبی کی یہ شہزادی کو جب قتل کیا لوگوں نے اس طرح سے اس پہ ظلم کیے تھے، تشدد کے پہاڑ توڑے کہ پوری پیٹھ نبی کی شہزادی نبی کی بیٹی کی پوری پیٹھ کو داغدار کر دیا تھا، پورے چہرے کو داغدار بنا دیا. اور حسین ابن علی کی پھپھو یعنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی وہاں پہنچی ہے نا، پہنچنے کے بعد محترم حضرات نبی سینے سے لگانے کے بعد جب انتقال کر دیے چادر دیتے ہیں نا تو دینے کے بعد وہاں بھی جبریل نے کہا تھا رسول اللہ چادر کیوں دے رہے ہیں؟ تو نبی کونین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چشمان نبوت برسنے لگی، دھیمی دھیمی برستی تھی. اور آقا نے ارشاد فرمایا میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میری بیٹی نے بڑے ظلم سہے، اس پر بڑے تشدد کے پہاڑ توڑے گئے. اے جبرائیل میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. یہاں بھی جب نبی کونین نے کہا تھا اے پروردگار میں اپنی بیٹی کو چادر دینا چاہتا ہوں، بولا کہ چادر دوں کہ نہ دوں؟ اے پروردگار میں اپنی رحمت کی چادر دینا چاہتا ہوں. اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل چلے جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب سے کہہ دو تمہاری چادر کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. وہاں جا کر جبرائیل پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پروردگار نے حکم فرمایا محبوب اپنی چادر کو اپنے کاندھے پر رکھ لو. کہا کیا میں اس لائق بھی نہیں؟ حضرت جبریل نے کہا تھا اس لیے نہیں بلکہ یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا میں اپنی بیٹی کی بقا چاہتی ہوں، چاہتا ہوں اپنی میری بیٹی نے بڑی تحفظ اور شدت کی زندگی کو گزارا ہے، اس پر تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، اس پر ظالمین نے ظلم کیے ہیں، اس کے بالوں کو کھینچا گیا ہے، اللہ اکبر، اس کے کپڑوں کو پھاڑا گیا ہے، اس کے بالوں کے سمیت اس کو گھسیٹا گیا ہے، اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں قبر میں راحت مل جا. تو اللہ اکبر حکم ربی ہوتا ہے اے محبوب اپنی چادر کو اپنے پاس رکھ لو، اس لیے کہ اپنی بیٹی کو تم نے قبر میں بعد میں اتارا ہے، ہم نے اپنی رحمت کو قبر میں پہلے ہی اتار دیا ہے. ہم نے آپ کی بیٹی کے لیے اپنی رحمت کو پہلے ہی اتار دیا. محترم حضرات کی چادر کو دیکھا تو پیچھے سے تیر مارنے کا حکم ہے. یہاں سے ظالم پیچھے سے مار رہے 6 ماہ کے بچے کے، بڑا بہادر تھا تیر مارنے والا، تینوں تیر مارے زمین پر گر گئے. کہا سامنے سے ابن زیاد نے کہ تجھ سے تیر بھی نہ لگ رہا، ابے 6 ماہ کے بچہ قتل نہیں ہو رہا تجھ سے، تو بڑا بہادر تھا. تو کہا تھا بہادری کی بات الگ ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں اس خیمے سے کوئی بچی تلاش کر رہی ہے، اس کی نگاہ ڈھونڈ رہی ہے کسی کو، اور وہ میری طرف اشارہ کرتی ہے خدا را میرے بھائی کو قتل نہ کرنا، میرے بھائی نے تیرا خبردار کچھ نہ بگاڑا. اللہ اکبر. محترم حضرات یہ حضرت سکینہ تھی. بہرحال تیر چلا گیا حلق کے. محترم حضرات ظالمین نے اتنا بھی نہ سوچا 6 ماہ کا معصوم بچہ ہے، حلق کے آر پار ہو گیا. اتنا تو وزن خود میں ہی، اتنے بڑے تو حضرت علی اصغر تھے بھی نہیں جتنا بڑا تیر تھا. محترم حضرات حضرت علی اصغر محترم حضرات رکھ دیتے، اور رکھنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری آج زندگی محترم حضرات پورا کن بن چکا ہے. حسین خود جاتے ہیں، جانے کے بعد امام حسین نے ایک امامہ لپیٹا، اور امامہ کون سا تھا؟ امامہ محمد عربی کا تھا. چادر کو ڈالا. چادر کس کی تھی؟ نبی کونین کی تھی. گھوڑا کس کا تھا؟ گھوڑا نبی کا تھا مرتضی. تلوار کس کی تھی؟ تلوار نبی کی تھی. کیا لڑنے کی ضرورت تھی اسے؟ ارے دعا کرتے تھے بات ختم. یہاں اجمیر شریف جامع دنیا بھر کے لوگ جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ جانا چاہیے. شہزادہ حسین بیٹھا ہے، ایک انا ساگر، پورا انا ساگر کو ایک چھوٹے سے کاسے میں لے لیا. بس تم نے اتنا ہی سنا ہوگا انا ساگر کاسے میں لے لیا. مگر ایک جملہ اور میں بتا دوں، جب حسین کے لیے بولا تھا نا انا ساگر میں پانی آ جا، انا ساگر سے کہا کہ کاسے میں پانی آ جا، تو لوگ کہتے ہیں انا ساگر کا پانی آیا. نہیں، اجمیر کی دھرتی پر اس علاقے میں، اس کے اطراف میں جہاں تک علاقہ لگتا تھا اگر ایک بوند بھی پانی کہیں تھا نا وہ بھی اٹھ کر ساگر کے اندر پہنچ گیا، یعنی وہ بھی اٹھ کر کاسے میں پہنچ گیا. یہ حسین ابن علی کا بیٹا یہ کرے اور حسین کچھ نہ کرے تو کہنا پڑے گا یہاں کرامت دکھائیے وہاں استقامت کی. یہاں دین بچایا ہے، یہاں دین پھیلایا. اور یاد رکھنا دین پھیلانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہوتی ہے اور دین بچانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمیشہ کرامت سے بڑی استقامت ہوتی ہے، جیسے حسین ابن علی نے کیا. محترم حضرات حسین ابن علی نے جیسے کیا ہے یہ استقامت ہے. اور اللہ اکبر
جو امام حضرت اجمیر کی سرزمین پر خواجہ معین الدین حسن سنجری نے کیا، یہاں کرامت کا دکھانا ضرور تھا۔ اور حسین ابن علی کے اس بیٹے نے پورے یزیدیوں کو للکار دیا اور کہا تھا لوگو حکومت کہاں ہے تمہاری، تمہارا نام لیوا کوئی نہیں، کوئی یزید ملتا بھی نہیں، کوئی یزید دیکھنے نہیں ملتا، مگر تم کہتے ہو دریائے فرات کہاں ہے۔ دیکھو آج بھی جب تم جاؤ گے نا کوفے کی سرزمین پر، مارکہ کربلا پہنچو گے، تمام جگہیں پست ہوئی پڑی ہے، مگر میرے حسین کا آج بھی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ آج بھی مارکہ کربلا میں کچھ موجود نہیں ہے، مگر گنبد امام حسین دنیا کو بتا رہا ہے۔ اور آج بھی لوگ کہتے ہیں پانی پانی، ارے دریائے فرات آج بھی امام حسین کے قدموں سے لگ کے گزر رہا ہے اور بتا رہا ہے حسین کل بھی تیرے عاشق تھے، کل بھی تیری غلامی تھے، فرق اتنا ہے تو نے ہم سے کہا تو بتا، تو اگر کہہ دیتا تو دریائے فرات تھی، ارے جنت سے پانی اٹھ کر کے آ جاتا۔ دریائے فرات اپنی لہروں کو، اپنی موجوں کی طغیانی کو پھیرتے ہوئے تیرے قدموں پر حاضر ہو جاتی۔ اے حسین ابن علی تو نے چاہا ہی کب ہے نا، اللہ اکبر، دریائے فرات بتا رہا ہے۔ محترم حضرات یزید مر کے مر گیا، دیکھ لو ایک مورخین نے لکھا ہے کہ جہاں مرا ہے وہاں آگ کی تپی ہے، بعض نے کہا ہے کچرا ڈالتے ہیں، بہرکیف دونوں ہی باتیں خراب ہیں، مگر کہاں ہے اس کی حکومت، کہاں ہے ماننے والے؟ میرا حسین کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں، مگر حسین ابن علی محترم حضرات کسی بھی قوم کو، بلکہ یہ کہتا ہوں میں اکثر بیشتر کہتا ہوں اللہ اکبر، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی میرے ہیں حسین۔ محترم حضرات قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم حضرات اور کون کہتا ہے افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور محترم حضرات ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ محترم حضرات حسین ابن علی نے دنیا والوں کو پیغام دے دیا، اور لوگوں تم چاہتے کیا ہو، تمہیں زندگی جینے کا سلیقہ ہے؟ اور حسین ابن علی کے بیٹے نے بتا دیا، ارے جب میں غلام کا غلام ہو کر ساگر کو، میں انا ساگر کو، پورے انا ساگر کو، بلکہ پورے اجمیر کی دھرتی کو پانی کو اپنے کاسے میں لے سکتا ہوں، تو کیا وہ دریائے فرات کو وہاں نہ بلا سکتے تھے؟ بلکہ اس لیے میرے جد نے پیر کو نہ مارا تھا، اگر کربلا میں پیر کو مار دیتے تو آب زمزم دوسرا نکل پڑتا۔ اللہ اکبر محترم حضرات، دوسرے لوگ وہاں بھی پہنچے کرتے، اور آج بھی دیکھو سونے کا جو مکھٹ ہے اور سونا جو لگا ہوا، ہیرے جو لگا ہوئے، وہ کس کے مزار پر ہے؟ کہنا پڑے گا وہ حسین کے مزار پر ہے۔ حسین ابن علی محترم حضرات دو مزار ہیں اس میں، ایک علی اصغر ایک ہی قبر میں ہے، دونوں باپ بیٹے تدفین۔ سبحان اللہ، یہ حسین ابن علی ہے، اور حضرت حسین ابن علی کا بیٹا اجمیر کی دھرتی پر بیٹھ کر پیغام دے رہا ہے، اور لوگوں اگر پانی کی ضرورت ہوتی نا میرے جد کو تو مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی، اشارہ کر دیتے تو پوری دنیا کا پانی اٹھ کر وہیں موجود ہوتا۔ دیکھتے کہ انا ساگر ہی کیا، دنیا بھر کے پانیوں کو لوگ تلاش کرتے، ملتا نہ۔ اللہ اکبر، اگر ملا ہے تو علی اصغر کے خون کا بدلہ ہے، علی اصغر کا عزم میں ملا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو خون کو آسمان پر پھینکا تھا اور کہا تھا پروردگار تو ایک علی اصغر کی بات کرتا ہے، مولا میں تیری رضا خوشنودی کے لیے ہزاروں علی اصغر کو قربان کروں، اور کہا تھا پروردگار بتا تو مجھ سے راضی ہے؟ حسین تجھ سے کل بھی راضی تھا، حسین تجھ سے آج بھی راضی ہے، مگر مولا بتا تو کیا حسین سے راضی ہے؟ یہ زندگی ہوا کرتی ہے۔ محترم حضرات ادھر امام حسین دنیا والوں کو شور کر رہے، پیغام دے رہے ہیں، ادھر حضرت امام خواجہ معین الدین پیغام دے رہے ہیں، اور لوگوں دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں، تو میرے جد کیا کر سکتے تھے؟ کہنا پڑے گا وہ بن مانگے عطا کر دے، عنایت ہو تو ایسی ہو، ارے شجر تعظیم کو آ جائے، حکومت ہو تو ایسی ہو۔ اور انا ساگر میرے خواجہ کے کاسے میں آ گیا، انا ساگر میرے خواجہ کے کاسے میں آ گیا، انا ساگر پکار اٹھا، کرامت ہو تو ایسی ہو۔ حضرات ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اور دلی کے منسٹر تو بدلتے ہیں دن رات، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ محترم حضرات حسین ابن علی جب لڑے تھے نا، اور جب آئے تھے اس طریقے سے، تو جانتے ہیں لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اس یزیدی لشکر نے کہا تھا کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ حسین نے جب تلوار کو نکالا ہے اور اپنی تلوار کو گھمایا ہے تو یزیدی کہنے پر مجبور ہو گئے تھے، انہیں دن میں تارے نظر آنے لگے تھے، اور یہ کہتے تھے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے علی کی تلوار میں کائنات کے تارے سمٹ کر آ گئے ہوں۔ اللہ وہ کہتے تھے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے حسین ابن علی کے بازو میں حضرت علی کا بازو مل گیا ہو۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے نبی مدینے میں نہیں کربلا میں آ گئے۔ محترم حضرات یہ حسین ابن علی کی داستان ہے۔ حسین ابن علی نے بہرکیف محترم حضرات تاریخ بتاتی ہے کہ حسین جدھر کو نکل جاتے تھے نا، ادھر کو صفحے کی صفحے بچ جاتی تھی، جدھر کو لوگ تلاش کرتے تھے یزیدی کہ حسین کدھر ہے، چاروں طرف کو جب نگاہ اٹھاتے تھے تو اللہ اکبر، مشرق میں دیکھتے تو حسین نظر آتے، مغرب میں دیکھتے تو حسین نظر آتے، شمال میں دیکھتے حسین نظر آتے، جنوب میں دیکھتے حسین نظر
حضرات پریشان ہو گئے، کشمکش میں پڑ گئے. بھائی حسین ایک آدمی لیکن نظر کتنی جگہ آ رہا ہے. محترم حضرات پورے 22,000 کا لشکر جبران کرنے لگا اور سوچنے پر مجبور ہو گیا، ارے تاریخ نہ بن جا کہ ایک عاشق رسول نے 22,000 کے لشکر جبران کو کاٹ کر پھینک دیا. حسین ابن علی چاروں طرف نظر آتے. محترم حضرات جس طریقے سے میدان کربلا کی دھول اڑ رہی تھی، اس دھول کے سائے میں حسین پورے معرکہ کربلا میں گھوم رہے تھے اور یزیدی بھاگ رہے تھے، یزیدی مقتول ہو رہے تھے، یزیدی فی النار ہو رہے تھے. مگر ایک وقت ایسا آتا ہے پیارے، نماز، لوگوں نماز پڑھو نماز. امام حسین نے نماز کے لیے اپنی جان کو دے دیا، اپنی زندگی کو سمرتر کر دیا، اللہ اکبر، اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے دے دیا اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا. اور لوگوں کنبے کو میں نے دے دیا، حسین ابن علی نے کنبے کو دے دیا. کیوں؟ کیونکہ امت تھی گناہگار، اس لیے کنبے کو کٹایا حسین نے، کنبے کو کٹایا حسین نے. لیکن جنت ہے کس طرف، جہنم ہے کس طرف، نقشے کو کربلا میں بتایا، نقشے کو کربلا میں بتایا حسین نے. محترم حضرات حسین ابن علی نے بس وہی اپنی زندگی کو تمام کر دیا اور دنیا والوں نے دیکھا. بعد میں جانے کے بعد بھی یزید کا بیٹا حسین ہی بنا اور حسین کے قدموں پر اپنی حکومت کو ٹھوکر مار دی اور حسین ابن علی کے لیے اپنی جان کو دے دیا، بلکہ گھر کو بند کر لیا. پھر پوری زندگی وہ نہ نکلا حسین کا غلام بن کر اپنی زندگی کو گزارتا. یزیدی کو ایک لڑکی پر عاشق ہوا، ایک لڑکی نے اسے شراب پلائی، شراب پلانے کے بعد اسے موت واقع ہو گئی کیونکہ شراب پینے کے بعد اسے بھگا دیا. اور شراب، مورخین کہتے ہیں جب انسان شراب پی لیتا ہے اور پھر دوڑ لگا دے تو اسے بہت بھاری شدت کی پیاس لگتی ہے. تو ایسے موقع پر اس نے پانی نہ دیا اور کہا تھا، میں وہ عیسائی تھی لڑکی، لیکن اس نے کہا پانی دے دے، تو میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے. تو اس لڑکی نے کہا تھا تو وفا کی باتیں مت کر، ارے تو نے نواسہ رسول کو قتل کر دیا. اللہ اکبر، تو نے نواسہ رسول کو قتل کر دیا، تو نے شیر خدا کے شیر کے بیٹے کو قربان کر دیا. محترم حضرات وہ قتل ہو گیا. تاریخ بتاتی ہے یزید مر گیا اور مٹ گیا، مگر محترم حضرات مٹنے کے بعد اس کے گھر والے امام حسین کے عاشق ہو گئے اور دیگر جو یزید وہاں شامل تھے تمام کا بدلہ لیا گیا. بلکہ اللہ نے کسی کو خنزیر بنا کر مارا، کسی کو بندر کی شکل میں مارا، کسی کو باولا کر کے مارا، کسی کو پاگل کر کے مارا، کسی کو اندھا کر کے مارا، مگر پروردگار نے اسی ہوئی زمین پر ایک صدی نہ گزری اس سے پہلے تمام کو مار دیا. اب میں آخر میں جاتے جاتے ایک جملہ بتا رہا ہوں. محترم حضرات حسینی بنو گے کہ یزیدی بنو گے؟ سر بتانا پیار. حسینی بنیں گے ہم. حسینی اگر جب بنیں گے تو پیارے میرا جملہ اپنے تختی دل پر لکھ لو اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں. بولنے کا معاملہ نہیں ہے، بس اتنا ہی سمجھ لو، جملہ سنجیدگی کے ساتھ تختی دل پر لکھ لو امام حسین کے لیے. محترم حضرات اگر یزید کی زندگی 100 سال کی ملے گے تو اپناؤ گے کہ نہ اپناؤ گے؟ نہیں اپنائیں گے. اور امام حسین کی موت ایک لمحے کی ملے گی، اس لیے کہ یزید کی زندگی جی کر بھی مر جائیں گے اور حسین کی موت مر کے پھر سے زندہ ہوتا ہے. اللہ کی رحمت جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، مردہ مت کہو. بلکہ محترم حضرات ایک آیت میں کہا تو مردہ گمان بھی مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. محترم حضرات ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت حسین کی، ہر دل میں بس گئی محبت حسین کی. اس سرزمین کے شاہوں نے کہہ دیا تا حشر رہے گی حکومت حسین. اسأل اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.